پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ بارڈر پر فوجیں الرٹ، کون سا ملک حملہ کرنے کو تیار؟ ناظرین، آج انڈین آرمی چیف نے ایک بیان دیا ہے جو بہت ہی معنی خیز بیان ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پوری قوم کو آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ بارڈر پر سچویشن خراب ہونے جا رہی ہے اور بڑے بڑے خطرناک چیلنجز ایک بار پھر سے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ پوری صورتحال میں اپنی قوم کو اور خاص طور پر فوج کے سپاہیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا حالات ہونے جا رہے ہیں۔ آپ اس کے لیے تیار رہیں۔ ناظرین، دوسری جانب جنرل باجوہ نے تو عمران خان کے ساتھ مل کر بھارت کو دوستی کا پیغام دیا تھا کہ آپ آئیں، پرانے معاملات کو دفن کریں، آگے بڑھتے ہیں، لیکن اچانک ایسی کیا خطرناک صورتحال پیدا ہوئی کہ انڈیا کے آرمی چیف کو آ کر یہ بات کرنی پڑی ہے کہ اب بارڈر پر دوبارہ حالات خراب ہونے جا رہے ہیں، نئے چیلنجز دوبارہ آنے والے ہیں، جس کے لیے قوم کو آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، سچویشن ابھی نارمل نہیں ہوئی، لہٰذا آپ اس کے لیے تیار رہیں۔ ناظرین، انڈین آرمی چیف کو کیوں یہ بیان دینا پڑا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کی جانب سے انڈیا کو پیغام دیا گیا ہے کہ ہماری فوجیں بالکل تیار ہیں، اور چین کے صدر نے اپنی قوم کو اور اپنی افواج کو کہا تھا کہ ودن 5 سیکنڈ جب بھی آپ کو جنگ کا حکم دیا جائے، آپ کی تیاری اتنی مکمل ہونی چاہیے کہ چند سیکنڈ میں جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ناظرین، انڈیا کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے افغانستان کی سائڈ سے کوئی بھی گوادر سی پیک یا چائنا کے کسی مقام کو کوئی بھی نقصان پہنچایا تو ہماری فوج بھی پوری ہی طرح انڈیا کی LAC پر انڈیا کو مکمل شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ اور دوسری جانب جو بائیڈن کا پلان بہت خطرناک ہے۔ ان کا پلان یہ ہے کہ داعش کو اب چائنا میں گھسایا جائے، اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے کئی بار آپ کو بتایا ہے کہ انڈیا داعش کے پیچھے کھڑا ہے۔ افغانستان کے اندر جو داعش کام کر رہی ہے اس میں بہت سارے BJP کے انتہا پسند لوگ شامل ہیں، ان کو دھاڑیاں رکھوائی گئی ہیں، بہت سارے انڈین اس میں کام کر رہے ہیں، اور اب امریکہ نے یہ پلان بنایا ہے کہ داعش کو پاکستان میں بھی گھسایا جائے، گوادر پر حملہ کیا جائے، اس کے علاوہ چائنا میں داعش کو داخل کیا جائے، کیونکہ امریکہ یہاں سے نہیں نکلنا چاہتا ہے۔ اس بات کا طالبان کو بھی ادراک ہو چکا ہے، اس لیے طالبان نے ابھی سے حملہ کرنے شروع کر دیے ہیں، لیکن یہ حملے امریکہ یا نیٹو کی فوج پر نہیں ہو رہے، کیونکہ طالبان معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں۔ یہ حملے طالبان اشرف غنی کے خلاف کر رہے ہیں۔ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ اشرف غنی کو صدر کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، اور 1 مئی کے بعد اگر امریکہ یہاں سے نہیں نکلتا تو پھر اشرف غنی اور امریکہ دونوں کے خلاف جنگ لڑی جائے گی، اور یہ جنگ افغان طالبان نے ہر صورت میں لڑنی ہے۔ ناظرین، یہ جو انڈین آرمی چیف نے بات کی ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے، آپ اس کو لائٹلی مت لیجئے گا، بڑی خطرناک بات کی ہے انہوں نے کہ پوری قوم کو آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ بارڈر پر سچویشن خراب ہونے جا رہی ہے اور بڑے خطرناک چیلنجز ایک بار پھر آمنے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ بات انڈین آرمی چیف نے اس لیے کی ہے، اصل میں انڈیا اور چائنا کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے گا، اور اس کے بعد آپ چائنا کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، پاکستان کے ساتھ معاملات طے کریں گے۔ چائنا نے جو ممبئی میں بلاک آؤٹ کیا تھا، وہ انڈیا کو دھمکی دی گئی تھی کہ تمہارے ملک میں چائنا بلاک آؤٹ کر سکتا ہے۔ ناظرین، انڈیا اصل میں اس وقت مجبور ہو چکا ہے۔ جاپان کے صدر امریکہ پہنچ رہے ہیں، اور وہاں پر بات چیت ہوگی کہ اب انڈیا کو ہم نے چائنا کے خلاف سپورٹ کرنا ہے، اور چائنا کے خلاف سپورٹ کر کے ہم نے جہاں جہاں چائنا کے مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچانا ہے۔ روس نے بھی انڈیا کو پیغام دے دیا ہے کہ اگر آپ واشنگٹن کی طرف جھکاؤ کرتے ہیں تو ہم پھر پاکستان اور چائنا کی طرف چلے جائیں گے۔ انڈیا کو امریکہ پریشرائز کر رہا ہے
کہ آپ کو گوادر سی پیک پر حملہ کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے وہ کام کرنا ہے، کیونکہ چائنا کا یہاں پر مفاد ہے۔ اگر سی پیک کو کوئی نقصان پہنچنے کی کوشش کرے گا، چائنا بالکل بھی برداشت نہیں کرے گا۔ چائنا نے اپنی افواج کو اس لیے الرٹ رکھا ہوا ہے، وہ چڑھ دھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، یہ ساری سچویشن اس رمضان میں ہونے جا رہی ہے۔ پچھلے 20 سالوں میں افغان طالبان پر رمضان کے مہینے بھاری پڑے ہیں، کیونکہ جنگ ہو رہی تھی، اور کوئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ افغانستان کے اندر رمضان میں جنگ روک دی جاتی ہے۔ ناظرین، اب انڈیا کے لیے صورتحال خطرناک ہو چکی ہے۔ انڈین کے آرمی چیف نے جو بات کی ہے اس کا مطلب ہے بارڈر کے دونوں جانب لڑائی کی تیاری ہے، جبکہ عمران خان نے بھی بیان دیا ہے کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو جاتا ہم انڈیا کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کریں گے۔ اس ساری سچویشن میں بھارتی حکومت مکمل طور پر خاموش ہے۔ ایوان کے انڈیا کی حکومت کی جانب سے عمران خان کے خلاف کوئی بیان نہیں آیا۔ انڈیا نے اس لیے عمران خان کے خلاف بیان نہیں دیا کہ یہ چائنا کی طرف سے ڈرے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے بھارت کو پوری طرح پھنسایا ہے۔ رشیا کے فارن منسٹر انڈیا کو پیغام دے کر چلے گئے ہیں۔ انڈیا اس وقت پریشان ہے کہ اگر ہم امریکہ کے ساتھ جاتے ہیں تو رشیا ناراض ہوتا ہے، رشیا کے ساتھ جاتے ہیں تو امریکہ ناراض ہوتا ہے۔ ہم سے بیلنس نہیں ہو پا رہا، ہمیں کوئی نہ کوئی ایک سائڈ چوز کرنی پڑے گی۔ امریکہ کئی ہزار کلومیٹر دور بیٹھا ہے۔ اگر انڈیا امریکہ کے ساتھ نہیں بھی کھڑا ہوتا تو انڈیا کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہاں انڈیا کو چاروں طرف سے گھیرا گیا ہے۔ پاکستان، ایران اور چائنا کے ساتھ انڈیا کا بارڈر لگتا ہے۔ سری لنکا بھی پاکستان کے ساتھ مل چکا ہے۔ بھوٹان اور نیپال بھی انڈیا کے خلاف ہے۔ جس کا انڈیا ساتھ دے رہا ہے وہ کئی ہزار کلومیٹر دور بیٹھا ہے۔ اس لیے انڈیا کے آرمی چیف نے یہ بیان دیا ہے کہ میں اپنی قوم کو آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ حالات ابھی نارمل نہیں ہوئے، بارڈر پر پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ انڈیا سے کوئی خطرناک کام کروانے جا رہا ہے۔ افغانستان کے اندر یا انڈو پیسیفک میں ڈائریکٹلی چائنا کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس لیے چائنا نے بھی انڈیا کو دھمکی دی ہے، جس کے بعد انڈین آرمی چیف کو پیغام دینا پڑا کہ ہمارے اوپر بہت بڑی جنگ مسلح کی جا سکتی ہے، بارڈر پر حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تیار رہیں، آنے والے وقت میں حالات کسی بھی طرف جا سکتے ہیں۔ انڈین آرمی چیف نے کہا ہے، اپنے فوجیوں کو پیغام دیا کہ آپ نے جو آنے والے خطرات ہیں ان کے لیے ماڈرن وارفیئر کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کرنا ہے۔ یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں اور جو اس خطے کی بدلتی صورتحال ہے، اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ جب آپ کو علم ہوگا اور آپ کو اس کی اسپیس ٹریننگ دی جائے گی تو آپ نے اپنے آپ کو مائنڈلی طور پر اور جسمانی طور پر اس لیے تیار رکھنا ہے کہ جنگ کبھی بھی ہو سکتی ہے، اور اب کی بار جنگوں کا سٹائل مختلف ہوگا۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔